تاریخ آپ کو بتاتی ہے اس وقت مسلمانوں کا قصور کیا تھا کہ مسلمان مفید کام چھوڑ کے فروعی باتوں پہ مناظرے کر رہے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغداد کے ہر چوک میں مناظرے ہو رہے تھے، اور کوئی ادھر سے دلیل لا رہا ہے، کوئی ادھر سے دلیل لا رہا ہے، آپس میں علماء جھگڑ رہے تھے. تو تاتاریوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، غافل ہیں اور مناظرے کر رہے ہیں. تاتاری آگے بڑھے اور علماء آپس میں جھگڑ رہے تھے، لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے. انہوں نے تمام تر جو مسلمان ہیں ان کو تہہ تیغ کیا اور محلات اور مساجد کو نعوذ باللہ برباد کیا. اور ایک دل خراش سانحہ ہے. اور اقبال نے کہا ارے وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ کتابیں جو چند بچ گئی وہ انگریز اٹھا کے لے گئے. اور تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وجہ کیا تھی؟ کہ علماء آپس میں فروعی مسائل پہ جھگڑ رہے تھے. میں جب اس منظر نامے کو دیکھتا ہوں اپنے دل سے پوچھو، آج لاہور سے لے کے کراچی تک اور پشاور سے لے کے خیبر تک اور اس پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے ان چند ناعاقبت اندیش لوگوں کو دیکھو کہ وہ پھر سے بغداد کے اس ماحول کو تازہ کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان میں پھر سے فروعی مسائل میں ہمیں الجھانا چاہتے ہیں. میں سوچتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا؟ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. خطبہ مسائل نظری میں الجھ گئے اور آپس میں وہ باتیں چھیڑ دی کہ جو باتیں ہمیں نہیں چھیڑنی چاہیے تھی. یہ تو اتحاد اور یگانگت کا وقت تھا، ہم نے تقسیم شروع کر دی. اہل سنت ایک تھے، ہم نے اب ان سنیوں کو مزید تقسیم کرنا شروع کر دیا. یہ سچا سنی نہیں ہے، یہ سچا صوفی نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہر بندے نے 1.5 اینٹ کی مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی. خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را اتحاد اور یگانگت کی طرف آئیں. یہ تقسیم ہمیں فائدہ نہیں دے گی. دشمن ہم پہ ہنس رہا ہے اور ہمارے حالت کو دیکھ کے لوگ بغلیں بجا رہے ہیں. ہمیں اپنی حالت کی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ اقبال نے کہا تھا ان علماء سے پوچھا جائے گا کہ رشتہ وحدت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے. جب تو ان کو جوڑ سکتا تھا، جب تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتا تھا، تو نے تقسیم کرنے میں کام کیا، جوڑنے کا کام نہیں کیا. آپ کو مبارک ہو، آپ ایسی خانقاہ پہ بیٹھے ہیں جس خانقاہ کے شیخ طریقت توڑنے والوں میں نہیں ہے، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے والوں میں ہے. آپ ایسے شیخ طریقت کی بارگاہ میں ہیں جنہوں نے امت کو خیر کا پیغام دیا ہے، ہمیشہ مفید بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کے علم و عمل میں اور ان کے فیضان میں برکتیں عطا فرمائے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ علماء، صلحاء اور سکالرز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ امت کو ضرورت کس بات کی ہے. انہوں نے کون سی باتیں چھیڑ دی. ہم آپس میں چند فروعی مسائل میں الجھ گئے اور ہمارے دشمن جو لابیز بنی ہوئی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے پارلیمنٹ پہ اپنے منمانے بلز پاس کروانے شروع کر دیے. پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے نام پہ ایک بل لایا گیا. آپ نے کسی عالم دین کو الا ماشاءاللہ اس پہ بولتا سنا ہوگا، وہ کسی اور کام میں الجھے ہوئے. ان کے مسائل اور ہیں، ان کے مناظرے اور ہیں، ان کی گفتگو اور ہے. اور پارلیمنٹ میں یہ بل آ رہا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، جھڑک نہیں سکتے، اور اگر کہیں گے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. تربیت باپ نے کرنی تھی، تربیت ماں نے کرنی تھی، صحیح راستہ باپ نے دکھانا تھا. اور ہماری پارلیمنٹ میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے دیکھا کہ علماء آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کیوں نہ ہم اندھیری رات ہے اس میں اپنا کام کرتے ہوئے ایسے بل پاس کروانے کی کوشش کریں کہ جس میں اپنی منمانی سے اسلام کو مزید کمزور کر دیا جائے پاکستان. لیکن بھلا ہو چند علماء کا جنہوں نے اس حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس بل کو پاس کروانے سے روکا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم متحد ہو گئے تو پھر دشمن پیچھے ہٹتا چلا جائے گا اور ہم اس پاکستان کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. پھر دوسرا بل لایا گیا. وہ بل کون سا ہے؟ یہ بھی فتنہ ہے. یہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے آپ نے سنا ہوگا جبری تبدیلی مذہب کے نام پہ ایک بل لایا گیا.
اور اس میں یہ کہا گیا کہ 18 سال تک اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے تو پہلے ایڈیشنل جج کے پاس جائے، درخواست جمع کروائے، پھر 2 ہفتے انتظار کرے، پھر اسے اس مذہب کے علماء کے ساتھ بٹھایا جائے گا، پھر اس سے پہلا مذہب ایک مرتبہ پھر پیش کیا جائے گا، پھر اس کی ذہنی حالت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کا کلمہ قبول کیا جائے گا۔ جبکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کلمہ پڑھنے آئے اپنے سارے کام چھوڑ کے اسے کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا کام کرو۔ حضور نے تو یہ سکھایا تھا، سرکار نے تو فرمایا اتنی مہلت بھی تمہیں نہیں ہے۔ یہ حدیث کا روایت بالمعنی کر رہا ہوں، کسی کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ابھی 11 بجے ہیں، زور کی نماز کے وقت آنا، پھر تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا۔ ممکن ہے زور کی نماز تک وہ بیچارہ زندہ ہی نہ رہ سکے۔ فرمایا یہ انتظار نہ کرو، جو ہی کوئی آئے فوراً سینے سے لگاؤ اور اسے کہو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا، وفاقی وزارت مذہبی امور کے ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، اس بل کو ریورس کیا، وہ بل پاس نہ ہوا۔ لیکن پھر میرا سوال یہ ہے وہ علماء کہاں ہیں جو اپنے مناظروں میں الجھے رہے اور اس بات پہ انہوں نے آواز بلند رکھی؟ کل ان سے پوچھا جائے گا جب پارلیمنٹ میں پاکستان کے اندر ایسے غیر اسلامی بل لائے جا رہے تھے تم کن باتوں میں الجھے ہوئے تھے؟ لہٰذا ہمیں ان فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے فوراً اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔